بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان ساری چونکانے والی اور سنسنی خیز خبروں سے ہٹ کر میرے لیے وہ چھوٹی سی خبر زیادہ اہم تھی جو آتشی ہتھیاروں کے ایک ماہر کے بیان کے حوالے سے شائع ہوئی تھی۔ اس نے جارج شیلز اور ایان جیکب کے جسموں پر پائے جانے والے 2 زخموں کو لیزر گن کے استعمال کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ وہ بیم گن کی ٹھیک نشاندہی نہیں کر سکا تھا، لیکن اس نے فورٹ ہاؤس کی خون ریزی میں غیر روایتی ہتھیاروں کے استعمال کی نشاندہی کر دی تھی۔ وہ خبر شاید بلیک ڈیڈ اپنے ذرائع سے پہلے ہی حاصل کر چکا تھا، صرف ایک اخباری نمائندہ اس سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ اس نے اس واقعے پر ہارلم کے دادا کی رائے جاننی چاہی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ ہارلم کے مظلوم لڑکے ابھی اتنے وسائل کے مالک نہیں ہوئے کہ لڑائی جھگڑوں میں اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے لیزر گنوں جیسے بیش قیمت ہتھیار خرید سکیں۔ واردات سے گھنٹوں پہلے اور اس کے بعد تک اس نے ڈریم لینڈ میں اپنی موجودگی کے متعدد گواہ پیدا کر لیے تھے۔ اس کا صرف ایک ہی کمزور نقطہ تھا کہ فورٹ ہاؤس کے بھرے ہوئے ہاؤس سے اس کے ایک آدمی کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ ٹونی برسوں سے ڈریم لینڈ میں محافظ کی ڈیوٹی پر مامور تھا، لیکن بلیک ڈیڈ کے بیان کے مطابق 4 دن پہلے اسے ملازمت سے جواب دیا جا چکا تھا۔ متوفی ٹونی کے کسی بھی غیر قانونی فعل سے خود کو بری الذمہ قرار دینے کے ساتھ بلیک ڈیڈ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان بھی کر دیا تھا کہ ٹونی نے برسوں اس کے لیے کام کیا تھا۔ ان خدمات کے اعتراف میں وہ اس کی تدفین اور اس کے پسماندگان کی کفالت کے جملہ اخراجات اٹھائے گا۔ مجموعی طور پر اخباروں نے وہی تاثر پیدا کیا جو بلیک ڈیڈ چاہتا تھا۔ اس پر براہ راست الزام تراشی کیے بغیر ہر نامہ نگار نے یہ رائے دی تھی کہ فورٹ ہاؤس پر بھرپور اور کامیاب ترین منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جانے والا خون ریز حملہ ہارلم کے کسی بڑے ہمدرد کی حمایت اور آنت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہاں کے حفاظتی انتظامات اتنے سخت تھے کہ عام حالات میں وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ 7 لاشوں اور 4 زخمیوں کے نوحوں میں یہ ذکر بھی موجود تھا کہ چاروں ڈیوڈ اسٹارز کے ساتھ فورٹ ہاؤس کا سارا عملہ بھی یہودی ملازمین پر مشتمل تھا۔ ٹونی کے سوا اس حملے کے تمام متاثرین مذہبی اعتبار سے یہودی تھے، لیکن نیو یارک میں ان کے مقابل کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں تھی جس کے بارے میں یہ سوچا جا سکے کہ اس نے یہودیوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا ہوگا۔ ڈیوڈ اسٹارز کے بارے میں وہ نقطہ خیال انگیز تھا۔ بینجمن فورڈ نے اپنے گھر میں خدمات انجام دینے کے لیے صرف یہودیوں کا تقرر کیا تھا۔ اس حقیقت سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ بنیادی طور پر وہ انتہائی متعصب اور نسل پرست تھا۔ شاید دوسرے داؤدی ستارے بھی اسی ذہنیت کے مالک رہے ہوں گے۔ پورے اخبار چاٹ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان خبروں کے مطالعے کے بعد میری طرف سے بدری ناتھ کا ذہن صاف ہو جانا چاہیے تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے اسے فون کیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ شرمندگی کا اظہار کرے گا، لیکن اس نے پچھلی رات کی گفتگو کا کوئی ذکر کیے بغیر خشک لہجے میں مزاج پرسی کی تو میں چونک پڑا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ فورٹ ہاؤس کے واقعات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ میرے ذہن میں رہ کر تمہارا ہی خیال آتا رہا۔ اس کی طرف سے جواب آیا، تم ابھی تک ان وہی بدگمانیوں میں پھنسے ہوئے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ابھی تک اخباروں پر نظر نہیں ڈالی، ورنہ تمہارے سارے وسوسے جاگ کی طرح بیٹھ چکے ہوتے ہیں۔ اخبار بلکہ کئی اخبار دیکھ چکا ہوں۔ خبریں اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے دل میں جو احساس جرم جاگ چکا ہے اسے لوری دے کر سلانا میرے بس سے باہر ہو رہا ہے۔ اس وقت تم کچھ اکھڑی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کی گفتگو سن کر ویرا کی آنکھیں بھرتے حیرت سے کشادہ ہو گئی تھی۔ شیر علی، تم بہت اچھے دوست ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار وقت گزارا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہماری دوستی کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ CSD لوٹا دو اور جلد از جلد یہاں سے چلے جاؤ۔ اب میں تمہارا مزید ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ مگر کیوں؟ ہم برے اور بھلے وقت کے ساتھی رہے ہیں۔ مجھے تمہارے خیالات میں تبدیلی کا سبب جاننے کا پورا حق حاصل ہے۔ میں نے احتجاج کیا۔ میں نے تمہارے ایما پر اپنا ملک چھوڑ کر یہاں کا سفر کیا تھا۔ اسے تم میری چھٹی اس بھی کہہ سکتے ہو۔ پچھلی رات سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کہیں کوئی سنگین غلطی کی ہے۔ جتنا سوچتا ہوں تمہارا ہی نام میرے ذہن میں گھومتا رہتا ہے۔ کیا تم مجھ پر بے وفائی کا الزام لگا رہے ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔
یہ الزام تراشی نہیں ہے، مجھے اپنے ہر سوال کا جواب مل رہا ہے، لیکن تمہارے بارے میں میرے ذہن کے سارے دریچے بند ہیں۔ ابھی تک میں تمہاری کہی ہوئی ہر بات پر اعتبار کرتا چلا آیا ہوں۔ میں نے اپنے طور پر اس میں سے کسی بات کی تصدیق نہیں کی۔ میں بھی تمہارے بارے میں یہی سب شبہات ظاہر کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، کہنے والے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی، مگر تم برا نہ مانو، احتیاط میرے پیشے کا تقاضا ہے۔ میرے بارے میں شروع سے ہر بات کی تصدیق ہوتی رہی ہے۔ کراچی میں تم خود میرے اور نک کے درمیان پیغام رساں کا کردار ادا کرتے رہے۔ یہاں میں CIA میں زیر تربیت ہوں۔ ابھی کل کی سی بات ہے، میں نے اس کا فکرہ اچک لیا۔ تم اپنے دل کی گہرائیوں سے میرے احسان مند تھے کہ میری وجہ سے عباس کرمانی کی کہانی تمہارے ہاتھ لگی اور اپنے محکمے میں تم کو یکا یک عزت اور احترام کا وہ رتبہ مل گیا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہی باتیں شبے میں ڈالنے والی ہیں۔ تم معاوضے پر چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے جرائم پیشہ کے طور پر مجھ سے ٹکرائے تھے۔ وہاں سے نکلتے ہی اچانک تمہارے جوہر کھلنے لگے۔ تم نے مجھے اکسا کر رمیش اگروال کا پتہ صاف کروایا۔ میں اکیلا رہ گیا تو یہاں تم نے مکڑی کی طرح میرے گرد اپنی صلاحیتوں کا جال بننا شروع کر دیا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ رات سے میں یہی سب سوچ رہا ہوں۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میری کارکردگی تم پر کو کھلنے لگی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں شیر علی، اس کی آواز دھیمی اور مصالحانہ ہو گئی۔ تم جو کہتے ہو وہ ہو جاتا ہے، جس کا نام لیتے ہو وہ مارا جاتا ہے یا مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تمہاری کارگزاریوں کے سحر میں گرفتار ہو کر میں نے پہلے ان باتوں پر غور کیوں نہیں کیا، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب تمہارا دھیان اس طرف کیوں گیا ہے۔ وہ گفتگو بہت سنگین اور اعصاب شکن تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بدری ناتھ مجھے یوں بیچ منجدار میں دھکیل کر خود الگ ہو جائے گا۔ اسپیکر پر بدری کے ایک گہرے سانس کی آواز آئی، پھر وہ بولا، کل شام مجھے نئی دہلی سے ایک جرنل بریفنگ ملی ہے۔ اسے پڑھ کر میرا دل بجھ گیا۔ پچھلے ہفتے پاکستانی فوجیوں نے کشمیری باغیوں کا عروب دار کر پونچھ، راجوڑی، پلوامہ اور بڈگرام میں ہماری چھاؤنیوں اور آبادیوں پر شب خون مارے۔ اس ایک رات میں کارروائی میں 6 شہری اور 17 فوجی افسر اور جوان مارے گئے۔ تخریب کار اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ ذرا غور کرو، تھوڑی سی دیر میں 20 بھارتی سرگباش ہو گئے۔ اس میں میرا کرنل سین مجھ سے بڑے بھائی کی طرح محبت کرتا تھا۔ میں وہیں سے میرا ذہن بھٹکنے لگا۔ پھر وہ داؤدی ستاروں کے بارے میں جب میں تم سے بات کر رہا تھا تو میرا ذہن کھویا ہوا تھا۔ میں بھارتی ہوں، تم پاکستانی ہو، ہماری بنیادیں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ مار کر ہماری مٹی بھی ایک نہیں ہوتی تو جیتے جی ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے بہنوئی کی موت کی خبر پر تم نے محبت، امن اور بھائی چارے کی ہر سوچ کو آگ لگا دی۔ آگ تو پہلے سے لگی ہوئی ہے، برسوں سے سلگ اور بھڑک رہی ہے۔ یہ میری بھول تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے بدترین چکر سے نکلنے کے لیے تمہارا سہارا لیا۔ پتہ نہیں تم کون ہو، یہاں کس لیے آئے ہو اور مجھے اپنے کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ بدری ناتھ، تم اتنے بولے نہیں ہو کہ میں تمہیں استنجے کے ڈیلے کی طرح بار بار استعمال کرتا رہوں اور تم کو میری نیت کا اندازہ نہ ہو سکے۔ آج تک جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہاری مرضی بھی شامل تھی۔ تمہارے الفاظ سے نفرت کی بو آ رہی ہے۔ بدری ناتھ کی آواز میں ذرا بھی ترشی یا تیزی نہیں آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں کسی لاٹ صاحب کے استنجے کا ڈیلا نہیں بن سکتا۔ تم تو بیچارے شیر علی ہو۔ مجھے کھلے دل سے اور سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو اور یہاں تمہارے کتنے آدمی ہیں، پھر شاید میں کچھ سوچ سکوں۔ میں شیر علی ہوں اور تمہاری طرح یہاں بالکل اکیلا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر کچھ نہیں ہو سکتا، میری CSD لوٹا دو اور خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تمہاری مخبری کروں گا، نہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس نے پیشکش کی۔ یہ یاد رکھنا کہ شیر علی نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر قدم آگے بڑھاتا ہے، تو تم نے کوئی اوچھی حرکت کی تو میں اس کا پورا بدلہ لوں گا۔ CIA میں ملی ہوئی عزت و عظمت والی کرسی تمہارے لیے بجلی کی کرسی میں بدل جائے گی، ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ مجھے معلوم ہے ہم دونوں کی گردنیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے تمہیں رنگس کے دفتر اور پرنسٹن کے گودام کے بارے میں اندر کی خبریں دی، تو یہ نہ بھولو کہ تمہارے پاسپورٹ کا نمبر اور اس پر لکھا ہوا نام مجھے یاد ہے۔ میری زبان کھل گئی تو یہاں سے زندہ نہیں نکل سکو گے۔ دھیمے اور غیر جذباتی لہجے میں سنگین دھمکیوں کے تبادلے کی نوبت آ گئی تھی۔ بخشل کی محبوبہ ریشم جان کے چھوٹے سے گھر میں ہونے والی شناسائی نے گہری دوستی سے گزر کر اس وقت خون آشام دشمنی کا روپ دھار لیا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود میرے چہرے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ بدری، تم واپسی کے سب راستے بند کر رہے ہو، میں نے اسے تنبیہ کی۔ غنیمت ہے کہ بروقت میری آنکھیں کھل
گئی مجھ سے پہلے تم یہ سب باتیں سوچنے لگتے تو نہ جانے مجھے کہاں لے جا کر مارتے۔ تمہاری صفاقی اور سنگ دلی کی جھلک فورٹ ہاؤس کی لاشوں میں نقش ہو چکی ہے۔ میں ایسے کسی انجام سے دو چار نہیں ہونا چاہتا۔ بدری، تم ہاتھ سے بڑھ رہے ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس معاملے میں میری ہاتھ صاف ہیں۔ تم کہہ رہے ہو، پر میں اپنے اندر کی آواز کو کہاں دفن کروں؟ اس نے پوچھا۔ اب تم سے بات کرنی بے سود ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ اپنی CSD لینے کے لیے تم کہاں مل رہے ہو؟ اس وقت ہم آخری اور دو ٹوک باتیں بھی کر لیں گے۔ اس بار وہ احتجاجیہ انداز میں ہنسا تھا۔ کیا تم مجھے عقل سے بالکل ہی کورا سمجھتے ہو؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب مجھے تمہارے تصور ہی سے خوف آ رہا ہے۔ میں باہر تم سے کہیں نہیں مل سکتا۔ چاہو تو گارہام میں میرے پاس آ جاؤ، یہاں میں خود کو محفوظ تصور کرتا ہوں، اور میں یقین کر لوں کہ تم گارہام میں سے مجھے صحیح سلامت لوٹنے دو گے۔ تمہارے اشارے پر CIA کے کارندے مجھے قربانی کا بکرا نہیں بنائیں گے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تم نے اتنے دنوں میں یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وعدہ خلافی ہوئی تو میں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا؟ تم میری بے بسی پر کہہ لگاؤ گے۔ پھر CSD اسی کو لوٹا دو جس سے تم نے لی تھی، وہ مجھ تک پہنچ جائے گی۔ آپس کا لین دین ہمیں مل بیٹھ کر طے کرنا ہوگا۔ میں کسی شیام کو نہیں جانتا۔ بیڑیے کے رشتہ دار بھی بیڑیا ہی ہوتا ہے، وہ پیڑ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ اس پر تمہاری نیت خراب ہو چکی ہے؟ وہ بولا۔ میری نیت صاف ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے عزیز بہنوئی کی موت کی خبر سن کر تم پر کنودیت اور مایوسی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ کل تک تم مجھے ٹھوس خلائی ایندھن کے ذخیرے اور نیک موڈلے کی خبریں سنا رہے تھے، آج مجھ سے یک بالکل منحرف ہو گئے ہو۔ مجھے تمہارے دکھ کا احساس ہے، مگر لڑائیوں میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تمہارے بہنوئی کی موت میں میرا ہاتھ نہیں تھا۔ چاہو تو میں تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے 1-2 دن کا وقت دے سکتا ہوں، شاید تمہارے ذہن سے صدمے کے اثرات زائل ہو جائیں۔ مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے۔ جو لوگ فوج میں جاتے ہیں ملک کے لیے گردن کٹانے کا عہد کر کے ہی جاتے ہیں، وہ زندہ رہ کر مدت پوری کر لیں تو یہ ان کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ میرے دماغ پر تم نے اپنے کرتبوں سے ایک دبیز پردہ ڈالا ہوا تھا جو کل رات اچانک سرک گیا۔ اب میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں۔ میں میری اصلیت پر شک ہے تو تم کراچی میں اپنے ایجنٹوں سے تصدیق کرا سکتے ہو۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ تمہارے لندن پہنچنے کے بعد سے ہی کراچی میں ان پر قیامت ٹوٹ پڑی اور ہمارے بیشتر افراد پکڑے گئے۔ جو بچ سکے وہ روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے 2 با اثر پاکستانی مخبروں نے اپنی ضمانتیں کرا لی تھیں۔ دوسرے ہی دن کسی شفاق جنونی نے ان دونوں کے گھٹنوں پر فائر کر کے انہیں زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا۔ ایسے خونی ماحول میں کون تمہاری انکوائری کرے گا؟ تمہارے پاس میرے ہر سوال کا جواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنا راستہ بدلنے کا آخری فیصلہ کر چکے ہو۔ اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شاید تمہارے مخبروں کے گھٹنے بھی میں نے ہی تڑوائے ہیں۔ دھیمی سی ہنسی کے بعد اس کی آواز آئی۔ میں تمہاری بے چینی کو خوب سمجھ رہا ہوں۔ بھارتیوں کی طرح تم امریکیوں کے خون کے بھی پیاسے ہو۔ میرے ذریعے تم انہیں بھاری نقصان پہنچانے کے جو خواب دیکھ رہے تھے، اب انہیں بھول جاؤ۔ امریکہ ایک عظیم ملک ہے۔ تم ایک ذخیرہ اڑا کر بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ چونٹی پوری قوت سے ہاتھی کی کھال پر کاٹ لے تو اس مشقت سے ہفتوں نڈال رہتی ہے، ہاتھی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں یہاں بیٹھ کر اپنے دیش کے لیے کام کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ وہ بس لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم سے میری مفاہمت بس ایک شرط پر ہو سکتی ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، تمہاری وہ شرط بھی اچھوتی ہی ہوگی۔ تم بہت ڈھیٹ اور پکے ہو۔ اچانک بدری ناتھ کا لہجہ حیرت ناک حد تک خوشگوار ہو گیا۔ کان کھول کر سن لو کہ میں جب تک تمہاری عقل سے سوچتا رہا، تمہاری بنائی ہوئی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہا۔ اب میں اپنا کھیل خود کھیل رہا ہوں۔ تمہیں یہ نقطہ ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ اب تک تم جو مخاصمانہ باتیں کر رہے تھے وہ بے سروپا تھیں؟ ان میں ایک لفظ بھی حقیقت سے دور نہیں تھا۔ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا کہ تم کون ہو۔ تمہارا ایک اعتراف سارے گلے شکوے دور کر سکتا تھا، مگر تم بہت پکے ہو۔ ان باتوں سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے کو اچھی طرح پرکھ لیا۔ مجھے تمہاری مار کا اندازہ ہے۔ تم میری حیثیت کو سمجھ چکے ہو۔ ہم میں سے جس کو پہل کرنے کا موقع مل گیا وہ دوسرے کو فنا کر کے رکھ دے گا۔ یہ پہیلی میری سمجھ میں نہیں آ سکی، میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ اس کی نئی کلا بازی نے مجھے شدید حیرت اور بے یقینی میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ عائز اقبال بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس کے الفاظ مجھے دور کسی گہرے کنویں سے آتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے مضبوط آواز میں پوچھا، وہ جب سے عطاب میں آیا ہے مسلسل بول رہا ہے، تم
اس کی کس سچائی کی توثیق کرنی چاہ رہے ہو؟ اس کے دفتر سے گیپ کی فائل عباس کرمانی نے نہیں، ڈینی نے اڑائی تھی۔ بدری ناتھ کے ان پرسکون فکروں نے بھگ سے میرا دماغ اڑا دیا۔ وہ خبیث آخر کار حقیقت کی تہہ تک پہنچ ہی گیا تھا۔ میرے لیے یہ نئی اطلاع ہے، اس کی تصدیق ڈینی ہی کر سکتا ہے، میں نے کہا۔ اسی لیے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ عباس کرمانی کا روح زمین پر کوئی وجود نہیں، وہ تمہارے دماغ کی پیداوار ہے۔ آئزیک بیل بلا وجہ تشدد کا نشانہ بن رہا ہے۔ اس مردود سے ہمدردی مت جتاؤ، وہ اس سے زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ کیا تم یہ تسلیم کر رہے ہو کہ تمہارے بارے میں میرا اندازہ درست ہے؟ اس نے اصرار کیا۔ تم ایک فیصلہ کر چکے ہو تو میری تصدیق یا تردید سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں نے اپنے رگوں پہ میں سنسنی کی لہریں محسوس کرتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، اپنے ڈائریکٹر کو بتاؤ کہ تمہاری پہلی اطلاع غلط تھی۔ آئزیک بیل سچا ہے، وہ اپنی ساری فورس کو میری تلاش پر مامور کر دے گا۔ تم بہت مکار ہو۔ تم نے عباس کرمانی کی کہانی میرے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائی تھی اور انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر اس کی تلاش کی مہم شروع کر دی۔ اب میں اپنی اس کہانی کی انکار کر کے تند و تضحیک کا نشانہ بننا پسند نہیں کروں گا۔ اعتماد اور برہم کا بنانا مشکل ہے، ذرا سی غلطی اس پر پانی پھیر دیتی ہے۔ پھر تم مجھ سے اعتراف کرا کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ میں مزید الجھ گیا۔ کیا یہ بھی نئی بلیک میلنگ کا ایک نیا ذریعہ ثابت ہونے والا ہے؟ ان کے لیے گیپ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ہر قیمت پر اس کی واپسی چاہتے ہیں۔ تم میری لاش پر سے گزر کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکو گے، میں نے حقارت سے کہا۔ کیا تم ان کاغذوں کو امریکہ سے باہر بھیج چکے ہو؟ بدری کی آواز مزید نرم اور دوستانہ ہو گئی۔ میں نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا اور 90 تولے الفاظ میں جواب دیا، نہیں، لیکن وہ کاغذ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اب امریکہ میں وہی 5 کاغذ میری سلامتی کے محافظ ہیں۔ میرا بال بھی بیکا ہوا تو میرے دوست اس کی ہزاروں نقلیں بانٹ کر دنیا بھر میں امریکہ کو رسوا کر دیں گے۔ مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے لب و لہجے میں پوشیدہ جارحیت کو محسوس کر کے بدری نے اسی نرم آواز میں کہا، تم شروع سے اتنے محتاط رہے ہو کہ تم نے کبھی مجھے اپنے ٹھکانے سے آگاہ نہیں کیا۔ پین پلازا کے بارے میں تم نے مجھے اس وقت بتایا جب تم وہاں سے منتقل ہو چکے تھے۔ آج کل تم کہاں ہو؟ میں ہنس پڑا۔ کیا تم ڈینی کو اتنا ہی بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں پہلی فرصت میں تم سے مل کر کچھ اہم ترین باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، اب ملاقات ہونی ممکن نہیں ہے۔ شروع میں ہونے والی پیچدار بلکہ زہریلی باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ وہ کھٹ راگ میں نے تم سے ایک اعتراف کروانے کے لیے پھیلایا تھا، ورنہ اب میرے دل میں تمہاری زیادہ عزت ہے۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں اتنے دنوں سے شیر علی کے بجائے ڈینی کا ساتھی تھا۔ میں کوئی نیا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ کل کلاں کو تمہارا کوئی دوسرا بہنوئی مارا گیا تو تم پر کوئی نیا دورہ پڑ جائے گا۔ تم نے سنا ہی ہوگا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ تم نے میری ذہنی تحفظات میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ میرے رشتہ داروں کو بد دعائیں نہ دو، میں کبھی بھی تمہارا دشمن نہیں رہا۔ تمہیں شیر علی سمجھ کر تمہارے سامنے بارہا تمہاری تعریفیں کرتا رہا ہوں۔ تم میرے روبرو ہوتے تھے اور میں تمہاری خوشامد اور تعریفیں کر رہا ہوتا تھا۔ یہ سب زیادہ دور کی باتیں نہیں ہیں۔ آج تم نے ان سب پر پانی پھیر دیا۔ ابھی تم خود کہہ چکے ہو کہ ساکھ کا بنانا بہت دشوار ہوتا ہے، اس کی تباہی لمحہ بھر میں ہو جاتی ہے۔ یہی حال اعتماد کا ہوتا ہے جو تم کھو چکے ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم ان باتوں کو اتنی سنجیدگی سے لوگے۔ اس کی آواز متاسفانہ ہوگی۔ اس دور کے ایک عظیم آدمی سے تعارف ہوا ہے تو میں اس کے اعتماد سے محروم ہو چکا ہوں۔ تمہاری کج فہمی پر میں کوئی رائے زنی نہیں کروں گا۔ تم نے اب تک فون پر بہت کچھ کہہ لیا ہے، مزید کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ بھی کہہ ڈالو، میں تحمل سے سن لوں گا۔ چند لمحوں کے لیے سکوت چھایا رہا، پھر اس کی قدرے کمزور آواز سنائی دی۔ گیپ ان کے لیے ضروری ہے، تم نے بہت مشکل سے حاصل کیا ہے، لیکن تم اس کی نقل تو مجھے دے سکتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں میری چند شرائط ماننی پڑیں گی، میں نے سرد مہری سے کہا۔ تم بہت کینہ پرور ہو، میری ہر بات لوٹانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ بولا، کیوں نہ کروں؟ بات تم ہی نے بڑھائی ہے۔ کشمیر میں مجاہدین کی کارروائی یا کراچی میں مخبروں کے گھٹنے توڑنے سے میرا کیا تعلق؟ جو یہ ساری باتیں تم مجھے سنا رہے تھے، یہ سب حقائق ہیں۔ تم اپنے ملک کے ایک اہم آدمی ہو،
ہو؟ یہ سب خبریں تو ملتی ہی رہتی ہوں گی، میں نے یہ باتیں بلا وجہ نہیں دہرائی تھی، ہر واقعے کا کوئی نہ کوئی حوالہ موجود تھا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بھی نہیں لوٹتے۔ وضاحتوں میں وقت برباد کرنے کے بجائے کام کی بات کرو۔ تمہاری بغاوت کے بعد میرا کام بڑھ گیا ہے، میں باغی نہیں ہوا، اب بھی تمہارا دوست ہوں، بس تمہاری اصلیت کا کھوج لگانے میں ذرا دور نکل گیا ہوں۔ میری یہ باتیں آنے والا وقت ثابت کر دے گا۔ تم اپنی شرائط بتاؤ۔ ٹھوس ایندھن اور نک موڈلے۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اپنا مقصد بیان کر ڈالا۔ ایندھن کے وسیع ذخائر جارجیا کے کسی مقام پر ہیں، میں احتیاط سے ان کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نیو یارک ہیٹن اینڈ ٹاورز کے کمرہ نمبر 3010 میں مقیم۔ بدری ناتھ کے بولنے کے ساتھ ساتھ ویرا نے وہ پتہ خاموشی سے ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا۔ ہوٹل کہاں واقع ہے؟ میں نے اس سے دانستہ ایک غیر ضروری سوال کر ڈالا۔ مجھے اس کا پتہ یاد نہیں، وہ بہت بڑا ہوٹل ہے، تم کو آسانی سے مل جائے گا، چاہو تو میں فون نمبر دے سکتا ہوں۔ اس کی دبی دبی آواز آئی۔ 586 7000۔ ویرا نے مستعدی سے وہ فون نمبر بھی لکھ لیا۔ اس طرح وہ ڈائریکٹری کی ورق گردانی کی زحمت سے بچ گئی۔ میرے دونوں کام مکمل ہوتے ہی گیب کی نقل تمہارے ہوٹل پہنچ جائے گی۔ اس تاخیر سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نقل مل گئی تو میرے ایک دو ساتھی یہ بات بھول جائیں گے کہ میں نے فورٹ ہاؤس کے واقعے سے پہلے ان سے داؤدی ستاروں کے بارے میں بات کی تھی۔ اس بار بدری نے خوش آمدانہ لہجے میں التجا کی تھی۔ میں کوشش کروں گا لیکن وعدہ نہیں کرتا۔ صورتحال بدل جانے کے بعد میرا رویہ سخت ہو چکا تھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمہیں کسی سے مشورے کی ضرورت ہے۔ عباس کرمانی سے مشورہ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی ہنسی کی آواز سے خفت اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ یہ مجھ پر تمہارا احسان ہوگا، مجھے صرف یہ سوچنا ہوگا کہ گیب کی اس نقل سے تم مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہو۔ یہ بات صاف ہوتے ہی میں 5 کاغذوں کا لفافہ گارہام کے پتے پر پوسٹ کر دوں گا۔ تم یقین کرو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میرا مقام بلند ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ عزت اور بلندی شاید تمہیں راس نہیں آ سکے گی۔ تم جٹ نک کو ہوشیار رہنے کا مشورہ دے بیٹھو گے، میں نے زہریلی آواز میں کہا۔ میں اسے معاف کر چکا ہوں لیکن مجھے اس سے کوئی ہمدردی بھی نہیں ہے۔ میں تمہارے اور اس کے درمیان دخل نہیں دوں گا۔ ہماری بنیادیں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، مر کر بھی ہماری مٹی ایک نہیں ہوتی تو جیتے جی ہم دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ موقع ملتے ہی میں نے اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کے منہ پر دے مارے۔ نک کے ہٹنے سے تمہاری پیارے دیش کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس طرح تم اپنے وطن سے محبت کرتے ہو اسی طرح میں اپنی دھرتی سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے جو کہا تھا وہ تمہیں اشتعال دلانے اور غصے میں سچ بولنے پر آمادہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نہ جانے کتنے کام ایسے کرتا ہوں جن سے میرے ملک کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ ابھی کل ہی میں یہاں سے ملنے والی رقم میں سے $4000 ہنڈی سے اپنے گھر بھیجے ہیں۔ میرے ملک کو ڈالر ملے یا نہ ملے، میرے گھر والوں کو زیادہ روپے ضرور ملیں گے۔ کاش میں جلد ہی تمہاری ان باتوں پر اعتبار کرنے لگوں، آج تم نے مجھے مایوس کیا ہے۔ یہ دیکھو کہ میں نے شیر علی میں چھپے ہوئے ڈینی کا پتہ لگانے کی کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو پہلے کی طرح آج بھی اندھیرے میں ہوتا، لیکن اب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے یہ نام سنا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں جس کی ذات میں دلچسپی لینے لگتا ہوں وہ سفاکانہ موت کا شکار ہو جاتا ہے یا مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں اعادہ کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی کہی ہوئی ہر بات اچھی طرح یاد ہے۔ تم سے بس اتنی التجا ہے کہ جب تک مجھے دوبارہ اپنا دوست نہیں سمجھتے دشمن نہ سمجھنے لگنا۔ طویل اور اعصاب شکن گفتگو کے اس آخری مرحلے پر پہلی بار میں مسکرا دیا۔ میں سوچوں گا خدا کی پناہ۔ وہ گفتگو منقطع ہوتے ہی ویرا اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے بولی، اس حرامزادے نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہمیں پہلی پرواز سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ گھر کا بیدی ہے، تمہارے ساتھ مجھے بھی مروا دیتا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر آرام کرسی میں نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھا، سارے نشیب و فراز کے بعد تمہاری آخری رائے کیا ہے؟ مصالحت ہو گئی ہے اور تمہیں اس پر واضح برتری حاصل ہے، ویرا نے اطمینان سے کہا۔ یہ ابتدائی پنجہ آزمائی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کا دم خم دیکھ لیا۔ آخری فیصلہ صرف اس لیے ٹل گیا کہ وہ ہماری نظروں میں ہے لیکن ہمارے ٹھکانے سے بالکل بے خبر ہے۔ نہیں، ویرا نے بے اعتباری سے کہا، یہ تمہاری بدگمانی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس نے تمہیں پہچاننے میں اتنا وقت کیوں لیا۔ اس جیسے گاگ آدمی کو پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ کسی معمولی بدماش کے ساتھ کام نہیں کر رہا، اس کا حلیف کوئی بڑی چیز ہے۔
اس کی آڑ لے کر تم بھی تنو تشبیہ کر لو۔ میں نے ویرا کے تبصرے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جواب دیا، خرابی یہ ہے کہ شروع سے آخر تک اس کی کوئی بات بے ربط نہیں تھی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ پہلے جھوٹ بول رہا تھا یا اس نے بعد میں جھوٹ کا سہارا لیا۔ یہ تجزیے میرے بس سے باہر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ دنیا کتنی سمٹ کر رہ گئی ہے۔ سلطان شاہ کے ہاتھوں زخمی ہونے والے پاکستانیوں کے بارے میں وہ پوری طرح باخبر تھا۔ وہ اپنے ملک سے کٹ کر شی یا ڈیوڈ اسٹارز والوں کے لیے کام کرنے آیا تھا، وہاں سے تربیت کے لیے امریکہ آ گیا۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کے بڑوں نے اسے فراموش نہیں کیا، اسے خطے کی صورتحال سے باخبر رکھ رہے ہیں تاکہ وہ اس سے کہیں بھی فائدہ اٹھا سکے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔